السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم بات کریں گے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ انسان کی عقل ایک حد پر آ کر رک جاتی ہے اور وہیں سے معجزہ شروع ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک انسان کی ہتھیلی میں کنکریاں اللہ کی تسبیح پڑھنے لگیں، جب ایک بے زبان اونٹ اپنی تکلیف کا شکوہ کرنے لگے، اور جب میدان جنگ میں ایک سوکھی لکڑی دشمن کے مقابلے میں فولادی تلوار بن جائے، تو کیا ایسی ہستی عام ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ معجزے گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخصیت اپنی طاقت سے نہیں بلکہ کائنات کے خالق کے حکم اور قدرت سے بول رہی ہے۔ آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روشن اور سنہری صفات کا مطالعہ کریں گے جن میں کائنات کا ذرہ ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا نظر آتا ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ معجزہ ایک ایسا غیر معمولی کام ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہوتا ہے اور جس کی مثل لانے سے تمام انسان عاجز آ جاتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت میں فرق بھی دیکھ لیتے ہیں کہ معجزہ عموماً ایک چیلنج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور یہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، جبکہ کرامت بغیر کسی چیلنج کے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ معجزے کا مقصد دراصل نبی کے دعوی نبوت کی سچائی کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید ہوتا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں معجزے کے لیے لفظ آیت استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے ایسی نشانی جو حق اور صداقت پر دلالت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ علماء کرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے، جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت واضح ہوتی ہے۔ آج ہم چند نمایاں معجزات کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم ہے۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی وحی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر واضح دلیل ہے، کیونکہ قرآن کریم اپنے حروف، الفاظ، اسلوب، ترکیب، معنی اور مضامین کے اعتبار سے ایسا معجزہ ہے جس کی مثال پیش کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح قرآن احکام شریعت اور عقلی قوانین میں بے مثال ہے، اسی طرح اپنی فصاحت و بلاغت اور تاثیر میں بھی منفرد ہے۔ جنہوں انس کو یہ کھلا چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر وہ سب مل کر بھی اس جیسا کلام لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک میں ارشاد ہے اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی چیز نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور چونکہ معجزہ باقی ہے اس لیے اسلام بھی دنیا کے اختتام تک باقی رہے گا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ امام احمد رحم اللہ، امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ نے اپنی اپنی صحیح کتابوں میں روایت کیا ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی یعنی آیت دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دکھا دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ سیدنا محترم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف۔ بارش کا برسنا۔ خشک سالی کے باعث علاقوں میں قحط پڑ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش کا برسنا بھی ایک عظیم معجزہ ہے جس کا ظہور کئی مرتبہ ہوا۔ انگلیوں سے پانی جاری ہونا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ وضو کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے مگر پانی دستیاب نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک داخل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارکہ سے پانی جاری ہو گیا اور 300 سے زائد افراد نے اسی تھوڑے سے پانی سے وضو کیا۔
بیر حدیبیہ سے پانی کا فیضان، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ وہاں ایک کنویں کا پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو وہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ دودھ سے سیراب ہونا، اہل صفا کی سیرابی۔ امام بخاری رحم اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ شدید بھوک کے عالم میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا جو ہدیہ میں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تمام اہل صفا کو دودھ پلائیں، حالانکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ اور سب بھوکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایک ایک کر کے سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نوش فرمایا، جبکہ پیالہ اس کے باوجود بھرا ہوا تھا۔ حافظ ابو یعلا رحم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گھی بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ برتن خالی کر کے واپس فرما دیا، مگر وہ برتن گھی سے اس قدر بھرا رہا کہ 1 یا 2 مہینے تک اسی گھی سے سالن پکایا جاتا رہا۔ زیادہ افراد کا شکم سیر ہونا، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جو کی چند روٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 سے زائد افراد کو بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ چند روٹیاں تمام حاضرین کو شکم سیر کرنے کے لیے کافی ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کھانا باقی تھا اسے جمع کروایا اور اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے پورے لشکر نے اپنے برتن بھر لیے اور سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا قرض تھا۔ امام بخاری رحم اللہ نے دلائل نبوت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ان کے والد پر کھجوروں کا بھاری قرض تھا، جبکہ پیداوار بہت قلیل تھی اور قرض کی ادائیگی ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کے ڈھیر کے گرد چکر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ صرف پورا قرض ادا ہو گیا بلکہ کھجوریں اصل مقدار کے مطابق باقی بھی رہ گئی۔ تنے کا رونا، جب ممبر بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرانے کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا جس سے وہ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ تنا بچوں کی طرح رونے لگا اور بلبلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کنکریوں کی تسبیح کرنا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا۔ پھر وہی کنکریاں جب خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں آئیں تو وہاں بھی وہ تسبیح کر رہی تھی۔ شجر و حجر کا سلام کرنا، امام مسلم رحم اللہ اور امام احمد رحم اللہ نے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور آج بھی میں اسے پہچانتا ہوں۔ اونٹ کا شکوہ کرنا، ایک بگڑے ہوئے اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اپنے مالک کے خلاف زیادہ کام اور کم خوراک کی شکایت کی۔ ہرنی کی ضمانت، ابو نعیم اصفہانی رحم اللہ نے اپنی کتاب دلائل نبوت میں روایت کیا ہے، ثابت بنانی رحم اللہ کے واسطے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جنہوں نے ایک ہرنی کو شکار کر رکھا تھا۔ اس قید ہرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی مہلت دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ضامن بنے۔ ہرنی واپس لوٹ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کروا دیا۔ لعاب مبارک کی تاثیر، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو ان کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً درد ختم ہو گیا اور وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ یہ تمام واقعات اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ سچا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور سیدھا رستہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم معجزات پر کامل یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔
الہی ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منور کر دے، ہماری تنگیوں کو برکت میں بدل دے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی فریاد رسی فرمائی، ویسے ہی ہماری پریشانیوں میں کو بھی دور فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا اور آخرت میں آپ کی شفاعت اور رفاقت نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔